جو تھے وہ بھلے ٹیکسٹائل ہو، بھلے انجینئرنگ ہو، بھلے ایگرو نان ایگرو، جتنے بھی بڑے سیکٹرز ہیں تمام نے گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا جو گورنمنٹ کے ابھی تک کے سٹیپس لیے ہوئے تھے. اور اس میں بڑی سادہ بات تھی، اور سادہ بات تھی کہ گورنمنٹ نے کامن سینس کو استعمال کیا، انٹیگریٹی اور آنیسٹی کو استعمال کیا. اور رزاق داؤد صاحب نے اور ہماری جتنی بھی دوسری ٹیم تھی انہوں نے سب سے پہلے جو سب سے بڑا فقدان ہوتا ہے اس کو ختم کیا، اور وہ ہوتا ہے ٹو وے کمیونیکیشن کا. انہوں نے دروازے کھولے، جو بزنس سیکٹر تھا ان کو بیٹھ کے ان سے بات کی، جو باتیں حکومت کے کرنے کی تھیں اس کے اوپر ایفرٹ شروع کی، جو ان کے کرنے کی تھی وہ انہیں بتایا. اور آج اللہ کا شکر ہے، رزاق صاحب آپ کے ساتھ فگرز شیئر کریں گے ابھی، کہ ہم نہ صرف جو ہم نے ایکسپورٹ میں لوز کیا تھا وہ لوز کیا، بلکہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو اور آگے بڑھایا. اور اگلے سال کے لیے ہم اب اتنے حوصلہ مند ہوئے ہیں ان تمام ایفرٹس کی وجہ سے کہ ہم اگلے سال اس سے بھی بڑے اپنے لیے ٹارگٹس رکھ رہے ہیں، اور ہمیں پوری اس پہ امید ہے کہ وہ اچیو ہوں گے. تو آخری بات کہ آج جتنے بھی ایکسپورٹرز تھے ان تمام نے پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے یہ بڑا واضح کہا کہ پرائم منسٹر صاحب انہیں جس طرح سے اویلیبل ہیں، پہلے کوئی پرائم منسٹر اویلیبل نہیں تھے. آج کی میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ جس طرح پرائم منسٹر نے کنسٹرکشن کی ایک NCOC بنائی تھی اور ہر مہینے اس کی میٹنگ لیتے تھے، اب پرائم منسٹر ہر مہینے میں ایک دفعہ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ایک نشست کیا کریں گے اور اپڈیٹ چیک کریں گے کہ جو صوبوں میں ان کے پرابلم ہیں وہاں صوبائی ریپریزنٹیٹو بیٹھے ہوں گے، اور جو فیڈرل پرابلم ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ حل کرے گی. اور ہر 15 دن بعد رزاق داؤد صاحب کے ساتھ ہمارے ترین صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، شوکت ترین صاحب، وہ خسرو بختیار صاحب انڈسٹریز کے جو منسٹر ہیں، اور ریلیونٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہر 15 دن بعد ایکسپورٹرز کی ملاقات ہوگی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا اگر مستقبل ہے تو وہ ایکسپورٹس کی سسٹینیبل ایکسپورٹس کی ترقی میں ہے. رزاق صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پچھلے 12 مہینے میں ہمیں کافی توجہ دیے ہے ایکسپورٹس کے اوپر، اور اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ جون 30 تاریخ اس سال جب پرانا فائنینشیل ایئر ختم ہوا تو ہمارا گڈز کا ایکسپورٹ بڑھ گئے تھے، 25.3 ہو گئے تھے، اور ایک لحاظ سے وہ ریکارڈ تھا. اور دیکھو یہ جو اس کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوا. اور اس کا جو اچھی بات یہ ہوئی کہ جون کے مہینے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہے وہ 2.7 ایک مہینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ واز اے ریکارڈ منتھ ایور، کہ ایک مہینے میں کبھی اتنا نہیں ہوا. اور آج مجھے جولائی کی فگرز آ گئے ہیں، اور الحمدللہ جولائی کے 2.3 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے جولائی میں، اور وہ بھی کبھی بھی جولائی میں اتنا ہائی نہیں ہوا. تو جولائی کے مہینے کا صرف وہ ایک ریکارڈ ہے. تو ہمیں ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینا ہے، اور ہماری جو پالیسی ہے وہ ہے ایکسپورٹس ایکسپورٹس ایکسپورٹس. ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ میک ان پاکستان بھی ایک ہماری پالیسی ہے. اور میک ان پاکستان اس لیے ہے کہ جو آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ لوکل بنائیں، میک ان پاکستان ایک کریٹیکل میس تک پہنچ جاتا ہے، پھر یہ ایکسپورٹ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا تھوڑی دیر میں ایک بہت اچھا اگزامپل دوں گا. تو پھر سوال آیا کہ ایکسپورٹس ویسے ہی بڑھ گئے کہ کوئی محنت تھی، کوئی عقل تھی، کوئی اسٹریٹجی تھی اس کے پیچھے. اس گورنمنٹ نے بڑی اسٹریٹجی بنائی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں 3-4 خاص پوائنٹس ہیں جس سے ہمارے ایکسپورٹس میں تیزی آئی ہے.
ایک تو ریئلسٹک ایکسچینج ریٹ ہو گیا ہے، دوسرا ہے کہ یہ پیمنٹس آف ریفنڈز جو سرکار نے بزنس مین ایکسپورٹرز کا پیسہ اپنے پاس رکھے تھے کئی سالوں سے، وہ واپس دے دیے، تو ان کے لیکوڈیٹی کے جو مسئلے تھے نا وہ حل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ایکسپورٹرز کو کمپیٹیٹیو انرجی پرائسز دیے ہیں، اور چوتھا ہے ٹیرف ریشنلائزیشن۔ ہم لوگ نے ڈیوٹیز خاص طور پر رو مٹیریلز کے اوپر کم کر دیے، رو مٹیریلز اور انٹرمیڈیٹریز۔ اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ڈیوٹیز ہائی رکھتے ہو رو مٹیریلز کے اوپر، اٹ از این اینٹی ایکسپورٹ بائس، تو وہ ہم لوگوں نے کم کر دیے، تو اس وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس کے ریزلٹس بہتر آنے شروع ہو گئے۔ تو پھر ایک سوال آیا کہ اس سال جو ہم لوگ نے ابھی نیا سال شروع ہوا ہے، اس کے لیے ایکسپورٹ ٹارگٹ کتنا ہونا چاہیے؟ پچھلے سال 25.3 گڈس کے لیے تھا اور 6 بلین سروسز کا، تو کل ملا کر 31.3 ہمارے ایکسپورٹ ہے، سارا ملا کر۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ اس سال کیا کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے؟ تو ایکسپورٹرز کے ساتھ منسٹری آف کامرس کی گفتگو شروع ہو گئی، اور ہم لوگوں نے پھر سوچے کہ اس کو کس طرح سے کہاں توجہ دینا ہے، کہاں نہیں دینا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ایکسپورٹس میں اضافہ سب سے زیادہ کہاں ہوا ہے؟ سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے آئی ٹی سیکٹر میں۔ الحمدللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر اچھی طرح سے پک اپ کیا ہے، اور آئی ٹی میں اضافہ ہوا ہے 47%۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ $2 بلین کراس کر دیے۔ پہلے دفعہ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر $2 بلین کو کراس کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری ویری گڈ اچیومنٹ۔ تو جب ہم لوگ سب سے بات کی تو یہاں تک پہنچے ہیں، یہی ہمارا اس وقت خیال تھا، اور میں سوچتا تھا کہ پرائم منسٹر سے بات کریں، پرائم منسٹر کے سامنے ہم لوگ ہمارے جو اگریڈ پرفارمنس ہے نا وہ ان کے سامنے رکھ دیں، اور یہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں نے یہ پریزنٹ کریں۔ جہاں گڈس کا 25.3 تھا، اس کو ہم لوگ نے لے جائیں گے 31.2، 25.3 سے لے جائیں گے 31.2 بلین ڈالرز۔ تو اور جہاں سروسز کا 6 بلین ہے، اس کو ہم لوگ لے جائیں گے 7.5۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ملا کر جہاں 31.2 تھا، وہ جا کر 38.7 ہو جائے گا اگلے سال، the year that we're in۔ تو I think it's a very very good target۔ تو آج ہماری میٹنگ ہوئی پی ایم صاحب کے ساتھ، اور وہاں ٹیکسٹائل والوں نے، رائس، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، سروسز، لیدر، انجینئرنگ کو بلائے، اور
ان سے گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک رینج رکھے. تو ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ ہم لوگ تو 20 بلین کر سکیں گے اور امید ہے کہ سرکمسٹانسز یہ کووڈ کا کچھ حالات ٹھیک رہے تو ہم لوگ 20 سے 21 تک چلے جائیں گے اور ہمارا سارا مل ملا کر 38.7 سے ہمیں جا سکتے ہیں to 40 billion. So that is 40 billion is a very, very high, good target. I'm from the private sector. I generally like to give stretch targets. So the range now is total exports, inshallah, will fall between 38.7 and 40. یہی ہمارا رینج ہوگا. تو اور ٹیکسٹائلز کے لیے بٹوین 20 اور 21 کے درمیان. اور پی ایم کے پاس اور 2 لوگ آئے ہوئے تھے اور میں نے خاص طور پر ان دونوں کو بلایا تھا. ایک تھا ثاقب شیرازی موٹر سائیکلز، اور انہوں نے پی ایم صاحب کے سامنے بتایا کہ موٹر سائیکلز کے ایکسپورٹ ابھی تک تو 0، دیر از 0 ایکسپورٹ، کوئی ایکسپورٹس نہیں ہے اور وہاں موٹر سائیکل. لیکن جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پہلے میک ان پاکستان کے بعد کرٹیکل میس ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان کرٹیکل میس ان مینوفیکچرنگ موٹر سائیکل پہنچ چکا ہے. دے آر ناؤ 2.6 ملین موٹر سائیکلز آر میڈ ان پاکستان. اور انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب 2-3 چیزیں. ایک، 10,000 موٹر سائیکلز کے آرڈرز آ چکے ہیں فار ایکسپورٹ. اور اس سے اور چیز کہ ہونڈا از ناؤ شفٹنگ 2 or 3 of their major products for export and come to Pakistan. تو یہ انشاءاللہ ان کی طرف سے آیا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ فائنلی ایک ہماری پالیسی لوکل بناؤ اچھی طرح سے کرو، برنگ یور کاسٹ ڈاؤن، اور پھر یہ ایکسپورٹ شروع ہو گیا ہے. تو ایک تھا دی ادر جینٹلمن جن کو میں نے بلایا، وہ عامر اللہ والا نے شروع کر دیا ہے موبائل فون لوکل مینوفیکچر. جی I think the same gentleman, yes. تو انہوں نے موبائل فون کی فیکٹری لگا دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ الحمدللہ ناؤ لوکل مینوفیکچرنگ آف موبائل فون بڑھتے جا رہا ہے اور ہمارے امپورٹس آف موبائل فونز کم ہو رہے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ امپورٹس کم ہو رہے ہیں، لوکل موبائل فونز بن رہے. اس کا مطلب 1 جابز مل رہے لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی آن میک ان پاکستان صحیح چل رہی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو، باہر کے لوگ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے میک ان پاکستان. تو کئی لوگ آ گئے ہیں میدان میں. آئی ایم ہیئرنگ کہ 21 applications
کہ ہمیں بھی پاکستان موبائل فون بنانا ہے, ہمیں بھی بنانا ہے. خوشی سے آ جاؤ, بناؤ. ایک پالیسی ہماری بن گئی ہے. تو پھر میں عامر اللہ والا کو اس لیے بلایا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ ان نیکسٹ ایئر 2022 میں انشاءاللہ we will be exporting mobile phones. تو ابھی تو کم ہوگا لیکن آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوگا. تو موٹر سائیکلز, موبائل فونز جو پہلے کبھی نہیں ہوتے تھے, انشاءاللہ یہ آ جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ آئندہ 5 سال میں we must have less dependent on textiles and other areas, IT, engineering, chemicals, food. So وہ sectors انشاءاللہ بڑھیں گے. تو یہ ہے. تو to summarize, اگلے سال کے ٹارگٹس ہے total goods and services. The range is $38.7 billion to $40 billion. That is our range. Our range for textiles is between 20 to 21 billion for textiles. تو ایک اور چیز جو اچھی خبر ہے کہ مجھے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمیشہ کمپلینٹ یہ آ رہی تھی کہ ہمارے جو ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل میں کافی کمی ہے, I will admit that, but one of the arguments was کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتی ہے only low value added, یارن اور گرے کلاتھ یہ ایکسپورٹ. اور ابھی ہمارے فگرز آ گئے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو شفٹ ہونے والا نہیں ہو گیا ہے. اور آپ کے سامنے میں یہ فگرز بتا دوں. knit wear value added product textile grew last year ending 30th of June by 37%. It's a good figure. Bedwear, home textile جو کہتے ہیں, home textile grew by 29%. Ready-made garment. جی? Monthly basis, yearly basis? Yearly. Sorry. Thank you for correcting me. I'm talking about yearly figures. So knitwear 37%, home textile 29%, اور ریڈی میڈ گارمنٹس 19%, اور یارن ڈاؤن بائی 2%. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یارن گرے کلاتھ از موونگ ٹورڈز میکنگ مور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ. اور یہ جو ٹرینڈ ہے نا, اس کو کنٹینیو کرنا ہے, 1 سال 2 سال کے لیے نہیں, must go on. اور یہ جو ایکسپورٹس کا جو فگرز میں نے بتایا ہے, آبجیکٹیو یہ ہے. what are the objectives? میرے دلی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایکسپورٹ کلچر آ جائے, کہ the farmers, the workers, the government bureaucrats, FBR, everybody, سب کو یہ ایک ہی سوچ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم لوگ ایکسپورٹ انڈسٹری کو سپورٹ کریں. تو یہ ایک اور چیز ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کا جو پاس ہے نا, وہ سسٹینیبل ہو. 1-2 سال ٹھیک چلے گا اور پھر ٹھیک نہیں چلے گا, نا فائدہ کیا ہوا. سسٹینیبل چاہیے ہمیں. اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو بھی یہ چل پڑا ہے
اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال انشاءاللہ یہ جو ٹارگیٹس ہم نے آپ کو بتایا وہ اچیو کریں گے اور ایک ایکسپورٹ انڈسٹری صحیح معنوں میں ڈیولپ ہوتی جائے گی اور ہمارے ایکسپورٹ بیکم سسٹینیبل چلتا رہے. اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو رزاق داؤد صاحب نے بتایا, اس میں تھوڑا سا میں اور ایڈ کر دوں کہ ہم اس ٹائم جو 5 لارجسٹ مینوفیکچررز ہیں موٹر سائیکلز کے, ان میں پاکستان ایک ہے. ہمارے ہاں تقریباً 3 ملین کے قریب موٹر سائیکلز جو ہیں ان کی سیل ہو رہی ہے اس ٹائم. ہم سے اوپر جو نمبر 1 پہ ہے وہ چائنا ہے, دین انڈیا ہے, پھر انڈونیشیا ہے اور اس کے بعد ویتنام ہے. اور جس سپیڈ سے ہماری یہ پروگریس ہو رہا ہے, انشاءاللہ ود ان اے ایئر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 4th لارجسٹ ہو جائیں گے, بیکاز جو نمبر کا فرق ہے وہ 2 لاکھ سے بھی کم کا ہے ان کا اور ہمارا. تو پاکستان 4تھا لارجسٹ ہوگا. ایک اور چیز میں بتا دوں کہ اس سے پہلے جیسا کہ رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ یہ وہ سیکٹر تھے جو نگلیکٹڈ تھے, جن کی ایکسپورٹ پہ نہ گورنمنٹس کوئی پالیسیز دے رہی تھی, نہ ان کو اعتماد میں لے رہی تھی, نہ ان کے جو ایسے شارٹ کمنگس تھے جن کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دور کر کے ایکسپورٹ کیا جا سکتا تھا, وہ نہیں کر رہے تھے. فار ایگزامپل جب افریقن مارکیٹ کو دیکھا گیا تو وہاں پر جو ٹریڈیشنلی پاکستان میں موٹر سائیکل بنتا ہے وہ وہاں نہیں بیچا جا سکتا. تو اب جو نئی پالیسیز ہیں, آٹو پالیسیز اور دوسری پالیسیز, ان کے انڈر اب وہ 150 cc یا اس سے بڑے موٹر سائیکل بنیں گے جو افریقن مارکیٹس کے لیے ٹھیک ہوں گے.